السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو ہر نوجوان مسلم اور ہر لڑکی اور ہر لڑکے کو معلوم ہونی ہی چاہیے، اور وہ ہے حلال لو ورسز حرام لو۔ آج کے زمانے میں لوگ پیار کو فریڈم سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن اسلام پیار کو رسپانسبلٹی، رسپیکٹ اور پیورٹی کے ساتھ ڈیفائن کرتا ہے۔ یہ ویڈیو ان سب کے لیے جو کنفیوز ہے کہ پیار کب حلال ہوتا ہے اور کب حرام ہوتا ہے، اور ان کے لیے بھی ہے جو حرام ریلیشن شپ میں ہیں، اور اگر ان سے کہو کہ یہ گناہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کا دل توڑنا بھی تو گناہ ہے، یہ کہہ کے وہ اس حرام ریلیشن شپ کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں محبت تو ہو لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے گائیڈ بن سکتی ہے۔ حرام محبت کیا ہے؟ حرام محبت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کو بھلا دیا جائے، رات رات بھر جا کر گھر والوں سے چھپ چھپ کر باتیں کی جائیں، چھپ چھپ کر ڈر ڈر کر ملاقاتیں ہوں، زنا کی طرف لے جایا جائے، ایک بڑا گناہ کیا جائے، اور دل میں یہ احساس ہو کہ یہ سب غلط ہے، لیکن پھر بھی اپنے مزے کے لیے بس کر رہے ہیں۔ حرام محبت شروع ہوتی ہے لیٹ نائٹ چیٹ سے، فلرٹی میسیجز سے، سیکریٹ میٹنگ سے، اور ختم درد اور پچھتاوے کے ساتھ۔ اس طرح کی محبت میں شیطان حصہ لے لیتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، بس آج آخری بار مل لو، بس آج آخری بار بات کر لو، تھوڑا سا قریب آنے سے کیا ہوگا، محبت میں سب جائز ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ان گناہوں کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آئے تو اس کے دل میں یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ میں اس کا دل نہیں توڑ سکتا، یہ توڑ سکتی، دل توڑنا بھی تو گناہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی حرام ریلیشن شپ کو ختم کرتے ہیں تو اس میں آپ کو گناہ نہیں ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ خود کو اور سامنے والے انسان کو ایک بڑے گناہ سے بچا رہے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جب کوئی بندہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ چیز بے حد پسند ہے یا اس سے بے حد محبت ہے، لیکن کیونکہ تو اس میں راضی نہیں ہوتا اس لیے میں اسے چھوڑتا ہوں، تو اللہ اسے اس بہتر کے بدلے بہترین دیتا ہے۔ یا پھر اگر آپ کو وہی چاہیے تو آپ دعا کریں کہ اللہ اسے بہتر کر کے میرے نصیب میں لکھ دے۔ لیکن محبت کے نام پر حرام تعلقات رکھنا یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ حرام محبت کا انجام ہمیشہ ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے۔ حرام رشتوں سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس لیے ان میں سکون نہیں ہوتا، صرف ایسی اٹیچمنٹ ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ حلال محبت کیا ہے؟ حلال محبت وہ ہوتی ہے جس میں عزت ہو، حیا ہو، نیت پاک ہو، زنا سے حفاظت ہو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف ہو۔ حلال محبت کی سب سے خوبصورت مثال ہے نکاح۔ نکاح صرف دو لوگوں کا ملن نہیں ہوتا، بلکہ ایک عبادت ہے۔ حلال محبت وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر فرشتے دعا دیتے ہیں، جس میں برکت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ حلال محبت میں چھپ چھپ کر میسیجز نہیں ہوتے، گھر والوں سے چھپ چھپ کر ڈر ڈر کر ملاقاتیں نہیں کی جاتی۔ بیسیکلی ہمارا اسلام ہمیں محبت سے منع نہیں کرتا، لیکن محبت ہو جانے کے بعد جو راستے ہم چنتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری محبت حرام ہے یا حلال ہے۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پسند آ جائے تو اس کی اسنیپ چیٹ آئی ڈی، اس کی انسٹا آئی ڈی ڈھونڈیں گے، پھر اسے ریکویسٹ بھیجیں گے، رات رات بھر اس سے بات کریں گے، چھپ چھپ کر ملاقاتیں کریں گے، ایسا رشتہ بناتے ہیں جس میں سکون ہی نہیں ہے۔ ایسی محبت جو تمہیں تمہارے رب سے دور کر دے، تم اس رب کو بھول جاتے ہو جس نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا، جو تم سے 70 ماں جتنی محبت کرتا ہے۔ تو کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ آج کا معاشرہ تو ایسا ہے جہاں نکاح کی نیت سے محبت کی ہی نہیں جاتی، اور جب آپ اس انسان سے نکاح ہی نہیں کرنا چاہتے، اسے اپنا محرم بنانا ہی نہیں چاہتے، تو کیا یہ محبت ہے؟ اسے محبت کہتے ہیں؟ محبت تو وہ ہوتی ہے جس میں ہم اسے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا چاہیں، جسے ہم ایز اے گرل فرینڈ، ایز اے بوائے فرینڈ نہ دیکھیں، بلکہ ایز اے محرم دیکھنا چاہیں۔ اس تک پہنچنے کے لیے، اسے نکاح کے لیے تم اللہ سے دعا کرو، اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اس کے گھر والوں سے بات کریں، نہ کہ اس کی انسٹا آئی ڈی ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس سے بات کریں۔ اور حرام محبت سے لڑکیوں کو بچنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عزت لڑکی کی خراب ہوتی ہے، اس کے باپ کی عزت خراب ہوتی ہے۔ جو نامحرم تم سے اکیلے میں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، وہی انسان تمہارے پیٹھ پیچھے کیا کیا بولتے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو بہتر یہی ہے کہ جوانی کی حفاظت کی جائے، اور اگر جوانی کی حفاظت کرنی ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کی جائے، کیونکہ نظریں دل تک پہنچنے کا راستہ ہوتی ہیں۔ تو نظروں کی حفاظت ہوگی تو آپ کی جوانی کی حفاظت ہوگی، اور آپ حرام کاموں سے بچیں گی، اور خود کو بہتر بنایا جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ مجھے وہ ہمسفر عطا فرما جو میرے لیے بہترین ہو۔